اکثر ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنے والے لڑکے لڑکیوں کی جب اصلاح کی جاتی ہے کہ یہ غلط ہے، آپ جاب کریے یقیناً، لیکن شریعت کا لحاظ رکھیے، جب ان کی اصلاح کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ لڑکی یہ لڑکا صرف میرا دوست ہے، میری بہن کی طرح ہے، بھائی ہے، یہ بہن ہے کہہ کر ہم کسی غیر محرم سے تعلقات کو قائم کریں۔ شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ شریعت نے اسلامی رشتے کو ثابت کرتے ہوئے یہ قانون لگایا ہے کہ کوئی لڑکی کسی غیر محرم کو دیکھ نہیں سکتی، بات نہیں کر سکتی اور اپنے تعلقات کو قائم نہیں کر سکتی۔ اسی طرح کوئی لڑکا کسی غیر محرم کو دیکھ نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا اور اپنے تعلقات کو قائم نہیں کر سکتا۔ اور ایک سوال یہ ہے شیخ کہ بعض خواتین کہہ رہی ہے کہ ختیجہ رضی اللہ عنہ بھی کمانے نکلتی تھی، وہ بھی خود ایک تاجرہ تھی، بزنس مین تھی، شریعت کی دلیل بھی دی جاتی کہ میں بھی نکلوں گی، اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن بنوں گی، اسلام مجھے اس سے کیوں روکتا ہے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ سہارا کسی بھی صورت میں درست نہیں کہ وہ جا کر تجارت کرتی تھیں، بذات خود بازار میں رہتی تھیں، ایسی بات تو ثابت نہیں ہے۔ وہ اپنا مال دیتی تھیں، منافع آپس میں بانٹتے تھے۔ جو بیوہ ہے، شوہر نہیں ہے، یتیم بچے ہیں، اب ان کی پرورش کا مسئلہ آتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ باقاعدہ وہ کام کر سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے فضیلت الشیخ حافظ امین عمری مدنی حفظہ اللہ۔ شیخ محترم کہ ہم ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی علمی مصروفیت کے باوجود ہمارے اس پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں کچھ وقت دین کی باتیں سکھانے کا، علم سیکھنے کا موقع دیا۔ اس سے پہلے کہ میں سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کروں، شیخ محترم کا مختصر سا تعارف دینا مناسب سمجھوں گا۔ شیخ محترم جنوبی ہند کی مشہور و معروف اور دینی درسگاہ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں آپ نے عالمیت کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سعودی عرب کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر وہاں سے آنے کے بعد فی الوقت شیخ محترم جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ میں استاذ کی حیثیت سے ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اخلاص کے لیے اور جنت الفردوس کے لیے چن لے۔ آمین۔ شیخ آپ اگر اجازت دے تو سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔ جی بالکل، الحمدللہ۔ دور حاضر میں یونیورسٹیز ہو، سکولز ہو، کالجز ہو، تو اس سلسلے میں جہاں کہیں بھی ہو، ہر جگہ پر نوجوان نسل عشق کے فتنے کا شکار ہے۔ اس سلسلے میں شیخ سب سے پہلی چیز، شریعت میں عشق کے معنی اور مفہوم کیا بتایا گیا اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آج اس مبارک مجلس میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ بعدہ آپ تمام کی اس کمیٹی کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ جو دین کی نشر و اشاعت میں کوشاں ہیں، بڑی یکجہتی کے ساتھ نوجوانوں کی تربیت و اصلاح کا کام انجام دے رہے ہیں۔ موجودہ دور میں جو سوشل میڈیا کا بول بالا ہے، ایسے وقت میں جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے بے حیائی عام ہے، برائی عام ہے، تو اس کی جگہ پر اچھائی کو عام کرنے کا کام یہ بہت ہی عظیم خدمت ہے۔ اور اس طرح کے جس کام کو آپ انجام دے رہے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
آپ کے اس کام کو قبول فرمائے آمین۔ اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوم و ملت کی اصلاح فرمائے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ایک حساس مسئلے پر سوال کیا ہے، موجودہ دور کے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ لڑکوں اور لڑکیوں کا آپسی تعلق ہے، جسے لوگ عشق و محبت کا نام دیتے ہیں۔ جہاں تک عشق کے معانی کی اگر ہم بات کریں، دیکھیے عربی زبان میں عشق کہتے ہیں ایسی محبت کو جو حد سے تجاوز کر جائے۔ عام طور پر لوگ اس لفظ کو اچھے پیرائے میں ایک زندگی کا مقصد یا کامیابی کا ذریعہ یا آپسی انسانی تعلقات کا ایک اہم حصہ کہہ کر پیش کرتے ہیں، ورنہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ عشق کا مسئلہ محبت کے اعتبار سے انسانی عقل پر ایسا غالب آتا ہے کہ اس کے دل کے احساسات اور اس کا دین اور پھر اس کا شعور بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ انسان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آخر اس کا دین کہاں جا رہا ہے اور دنیاوی طور پر وہ کس رخ پر ہے۔ محبت کے کئی کلمات عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اور اسی لیے قرآن و حدیث میں محبت کے لیے جو مناسب لفظ استعمال ہو سکتا ہے تو اسے لفظ محبت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ عشق کا لفظ کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر اسلاف میں سے علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ محبت کے کلمات کئی ہیں اور اس میں مناسب کلمہ لفظ محبت ہے، اور لگاؤ کے اعتبار سے زیادہ دقیق معنی دینے والا کلمہ لفظ خلیل ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن عشق کا کلمہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ اور اسی لیے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ لفظ عشق میں لگاؤ اور محبت کے ساتھ خواہشات نفس کا بھی معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اس لفظ کا استعمال ہی کسی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ کوئی اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے یہ کلمہ استعمال نہیں کرتا۔ کوئی اپنی ماں سے نہیں کہتا کہ میں تم سے عشق کرتا ہوں، اپنی بہن سے نہیں کہتا۔ کیوں؟ اسے خود معلوم ہے کہ یہ کلمہ غلط ہے، اس کے اندر خواہشات نفس کا معنی پایا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں محبت کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو محبت کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر محبت میں زیادہ معنی دینے والا کلمہ اگر یہ کوئی کہتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کہو کہ تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم و علیکم۔ شیخ، اس سلسلے میں دوسرا سوال یہ ہے کہ نوجوان نسل چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، اب وہ اگر اس فتنے میں اگر پڑ گئے تو اس کی تباہ کاریاں کیا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو؟ جی بالکل، یقیناً یہ فتنہ آج بہت عام ہو گیا ہے، خاص کر مخلوط تعلیم جہاں ہوتی ہے یا محلات میں جہاں بے پردگی کا
دور دورہ ہوتا ہے، لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور آج یہ چیز اتنی معمولی سمجھی جا رہی ہے، برائی زیادہ ہونے کی وجہ سے گھر کے افراد بھی اپنے ذہنوں کو ایسے بدل لیے ہیں، اگر کبھی کسی کے بارے میں یہ چیز سنتے ہیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں چلو آج کا دور ہی ایسا ہے، سب جگہ ہو رہا ہے، اگر یہاں پر ہو تو کون سی خرابی ہے، اگر فلاں نے کیا ہے تو کوئی غلط کام نہیں ہے۔ یقیناً یہ خود کی سوچ کا بدلنا اس بات کی علامت ہے کہ آج ہمارے اندر دین کی کمی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کی کمی ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کا وہ جذبہ، وہ احساس نہیں ہے جو ایک کامل مومن کو ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں کہ آج یہ لڑکوں اور لڑکیوں کے غیر مناسب تعلقات، حرام تعلقات کی وجہ سے جو مسائل درپیش ہیں، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعلقات معاشرے کے اندر زناکاری کو عام کرتا ہے، بے حیائی کو عام کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ بے حیائی لوگوں کے یہاں پر بہت معمولی ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زنا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ تم زنا مت کرو، بلکہ کہا کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ اور یہ عشق کا معاملات، تعلقات، پیغامات کو بھیجنا، فون کالز کرنا، تنہائی میں ملنا، یہ ساری چیزیں زنا کے مسائل کو بڑھاوا دیتے ہیں، عام کرتے ہیں۔ اور جب یہ زنا کی بیماری، وبا عام ہوگی، بے حیائی کی وبا عام ہوگی، تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ انسان کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے گا، جنت کی طلب نکل جائے گی، جہنم کے عذابات کا کوئی خوف باقی نہیں رہے گا، اور انسان دینی اعتبار سے مکمل طور پر پیچھے ہٹ جائے گا، بے نمازی بن جائے گا، اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، اور حرام کام اس کے لیے بہت معمولی ہوگا۔ یہ تو ہے جس کا تعلق دین سے جڑا ہوا ہے۔ اگر دنیاوی طور پر ہم دیکھیں تو دنیاوی طور پر اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس برائی میں مبتلا لوگ بڑوں کی کوئی قدر نہیں کریں گے، نہ ماں باپ کی بات سنیں گے، نہ بھائی بہنوں کی بات سنیں گے۔ اگر خاندان میں، معاشرے میں کوئی بڑا فرد ہے جس کی بات سنی جاتی ہے، جس کے مشورے پر عمل کر کے لوگ اپنی زندگی بہتر بناتے ہیں، تو ان کی بھی کوئی پرواہ اس میں نہیں کی جاتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس بے حیائی کے اثرات صرف اس وقت اس کے حد تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ جب اس کی نسل نکلے گی تو اس کی نسل میں بھی یہ بے حیائی کے اثرات قائم ہوں گے، گناہوں کا اثر نسل در نسل یہ منتقل ہوتا جائے گا۔ تو اسی لیے شریعت نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی آدمی تنہا کسی عورت کے ساتھ نہ رہے، اس لیے کہ تیسرا شیطان رہے گا۔ اگر کوئی کسی عورت کے ساتھ تنہا رہے تو چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک محرم بھی رہے، تاکہ شیطان کے وسوسوں سے وہ محفوظ ہو سکے۔ اس طرح کے دینی اور دنیاوی بے شمار نقصانات کا سامنا اس برائی کی وجہ سے معاشرے کو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ اسی فتنے میں مبتلا ہونے کے سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ کئی لڑکے لڑکیاں ہیں جو اس فتنے میں ملوث نہ بھی ہو، لیکن ملٹی نیشنل کمپنیز میں جاب کرتے ہیں، تو وہاں پر غیر محرم حضرات ہوتے ہیں، غیر محرم لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہے ملٹی نیشنل کمپنیز میں، وہاں پر نہ چاہتے ہوئے بھی بات چیت کرنا پڑتا ہے۔ تو غیر محرموں کے ساتھ، لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ، لڑکیوں کا لڑکے کے ساتھ ایسے موقع پر کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جی بالکل، ایک اہم سوال آپ نے یہاں پر کیا ہے اس فتنے کے ذکر میں، کہ آج کے دور میں
ایک بہت بڑی وبا یہ بھی پھیلی ہوئی ہے کہ لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کا بھی کام کرنا. دیکھیے اس مسئلے میں اگر شرعی طور پر ہم بات کریں، اللہ تعالیٰ نے کمانے کا ذمہ دار مرد کو بنایا، الرجال قوامون علی النساء. اور اسلام کی اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ کمانے میں مرد ہی جایا کرتے تھے. عورتوں کا کام گھر میں رہنا ہے، اور خود قرآن نے عورتوں کے لیے گھر میں رہنا ہی ان کا حق اور ذمہ داری بتایا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم گھروں میں رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح باہر مت نکلا کرو زینت کر کے، بے پردگی کے ساتھ. لیکن آج ایک ایسا نظریہ لوگوں نے اختیار کر لیا ہے کہ چاہتے ہیں کہ اگر لڑکی ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، ڈگری اس نے پایا ہے، تو اب پڑھائی کا حق یہ ہے کہ اب وہ کہیں جا کر کمائے. یہ سب سے پہلے شرعی طور پر یہ غلط نظریہ ہے، کسی بھی صورت میں یہ درست نظریہ نہیں ہے. اگر ہم اس کی دلیل دیں تو دیکھیے، دنیا کمانا تو چھوڑیے، اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین کے مسئلے میں بھی شریعت نے عورت کو گھر میں رہ کر ہی دین پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے. فرض نماز پڑھنا ہے تو کہا اپنے گھر میں رہ کر ہی پڑھے، اس کے لیے وہی افضل ہے. ہاں اگر وہ مسجد آنا چاہے آ سکتی ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. بقیہ جتنے بھی کام اسے کرنے ہیں اسے گھر ہی میں کرنا ہے. تو شریعت نے اس کی حفاظت کا ذریعہ اور اسے گھر کا ذمہ دار بنایا، گھر کی ملکہ بنایا شریعت نے. جب وہ باہر آ کر کمانے کے معاملے کو لے کر جب آزادانہ زندگی گزارنے کی فکر کرتی ہے تو یہ سارے فتنے معاشرے میں رونما ہوتے ہیں. اب رہی بات، اگر کسی کی کچھ ضرورت ہوگی، ماں باپ اس لائق نہیں ہے کہ وہ گھر کو چلا سکے، اس وجہ سے اسے کمانے کے لیے باہر آنا پڑتا ہے. اور بعض کام ایسے بھی ہیں جہاں عورتوں ہی کی ضرورت ہے، جیسے مثال کے طور پر سمجھیے کہ قانون کو سنبھالنے کا کام ہوتا ہے، عورتوں سے متعلق قانون کا کام ہو تو وہاں عورتوں کی ضرورت ہے. اسپتال میں علاج و معالجے کے لیے، خواتین کی تشخیص کے لیے عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو بعض کام ایسے ہیں جہاں عورتوں کی ضرورت ہے اور اسلام باقاعدہ وہاں پر انہیں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن یہ اجازت اسلامی حدود میں ہو. اور سب سے پہلا حد یہی ہے کہ وہ پردے کے ساتھ ہو، بے پردگی نہ ہو، چہرہ ڈھانپ کر رکھے، پورا بدن ڈھانپ کر رکھے. اور دوسری حد یہ بنتی ہے کہ وہ غیر محرم سے اپنے تعلقات کو قائم نہ کرے، بیجا گفتگو نہ کرے، ضرورت سے زیادہ گفتگو نہ کرے. گفتگو کرنے میں اپنے لہجے کو نرم نہ رکھے، دلکش نہ بنائے، تاکہ سامنے والے کے دل میں وسوسے اور فتنہ رونما ہو سکے. اور کبھی کسی غیر محرم کے ساتھ وہ تنہا نہ ہوں، جب لوگ بیٹھے ہوں تبھی ان کے ساتھ اپنے کام کریں، اپنی بات چیت وہاں پر رکھیں. اور اس کے علاوہ چاہیے کہ ایسی جب ضرورت سخت محسوس ہو کام کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، فتنے سے بچنے کی دعا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک عظیم دعا کیا ہے؟ دل کے تعلق سے آپ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اس دعا کا اہتمام کثرت سے ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل برائی پر آمادہ ہو جائے اور کوئی اس کا شکار ہو جائے. اور اسی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعا میں ایک عظیم دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر منی. اے اللہ میں آنکھوں کے شر سے، کان کے شر سے، اور زبان کے شر سے، اور اسی میں شرمگاہ کے شر سے بھی میں کیا ہے پناہ مانگتا ہوں. ان دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. اور یہ چیزیں اسی وقت ممکن ہوں گی جب ایک اللہ کی بندی کے دل میں ڈر ہو،
آخرت کا احساس ہو، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ٹھہرنے کا احساس ہو، تب جا کر انشاءاللہ یہ سارے کام اللہ اور شریعت کے حدود میں رہ کر انجام دے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ شیخ، اکثر اسکولس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو کالجز میں مخلوط تعلیم کا نظام ہے، چاہے وہ مسلم کالجز ہو یا کچھ اور۔ تو اس سلسلے میں والدین بھی اپنے لڑکی کو، اپنے لڑکوں کو پڑھانا چاہتے جی، تو بچہ کوشش بھی کر رہا، لڑکی کوشش بھی کر رہی ایسے نظام سے بچنے کے لیے۔ تو اپنے شہر میں، اپنی ریاست میں اگر آلموسٹ اکثر کالجز میں ایسے ہی نظام ہے مخلوط تعلیم کا، جی، تو اس سلسلے میں نوجوان بچوں کو کیا کرنا چاہیے، اس پر کچھ مشورے؟ جہاں تک تعلیم کی بات ہے، یقیناً تعلیم انسان کی ضرورت ہے اور شریعت ہمیں اس بات پر ابھارتی بھی ہے۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت جو اتری وہ تعلیم سے متعلق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس آیت کے ضمن میں علماء نے کہا ہے کہ دنیا میں دو طرح کے علوم ہیں، ایک دینی اور دوسری دنیاوی، اور لفظ اقرا میں دونوں کا ذکر ہے، بالکل، لیکن دونوں کے ذکر میں ایک بات کا لحاظ ہے کہ کہا اقرا بسم ربک، کہ تم پڑھو اپنے رب کے نام سے، یعنی دین سیکھو اللہ کے لیے، اگر دنیا بھی سیکھ رہے ہو وہاں پر مقصود اللہ کی ذات ہے، اس کی رضا، اس کی پہچان اور اس کی شریعت پر عمل کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، غور و فکر کرنا وغیرہ۔ علوم میں پہلا درجہ بالاتفاق، بالاجماع شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں علم کی بات بتائی گئی ہے تو اس میں شریعت اور دین کا علم ہی مراد ہے۔ جیسے اللہ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ مومنوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اہل علم سے مراد قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے۔ لیکن شریعت نے سب کو دنیاوی علم حاصل کرنے کی بھی اجازت دی ہے، جی، اور اور یہ بھی ضرورت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو ہر طرح کا علم دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور کلہا میں سب آ گیا، دین کا مسئلہ بھی آ گیا، دنیا کا مسئلہ بھی آ گیا۔ جی، اور انبیاء کے ذکر میں قرآن کے اندر بہت سارے علوم بیان کیے گئے ہیں، جی، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام، پھر صحابہ، ان کے پاس بھی دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی علم تھا۔ اب آج کے اس دور میں لوگوں نے نظریات کو بدل دیا ہے۔ جی، کیا لوگوں نے دین کے علم کو بعد میں مؤخر کر دیا اور دنیا کے علم کو پہلے مقدم کر دیا؟ ایسا تصور کر لیا کہ اگر اب ضروری اگر کوئی چیز ہے تو وہ بس دنیا کا علم ہی ضروری ہے۔ اس وجہ سے جب بات آتی ہے اسکولس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، لڑکے اور لڑکیاں مل کر اختلاط کے ساتھ تعلیم حاصل کرتی ہیں، شریعت کی نگاہ میں یہ تو کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، جی، کسی بھی اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں۔ لیکن سوال یہ آتا ہے، لوگ بولتے ہیں پھر ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس صرف لڑکیوں کی اسکولس نہیں ہیں، جی، کالجز نہیں ہیں، جی، اگر ہمیں پڑھنا ہے، پڑھانا ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر چاہیے کہ پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، دنیا کا علم حاصل کرنا یہ فرض اور ضروری نہیں ہے۔ اس بات کا خیال بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور یہاں پر علم سے مراد دین کا علم ہے، خاص کر شریعت کا علم ہے، خاص کر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے ارکان، اس کے شروط، کلمہ، اس کے شروط وغیرہ۔ اب مسئلہ ہی آتا ہے کہ اسکولس میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر لڑکے اور لڑکیاں مل کر ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ
باقاعدہ ایسے اسکول کا انتخاب کرے جہاں پر اختلاط کا مسئلہ نہیں ہے، اور خاص کر جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو اس صورت میں تو کسی بھی لحاظ سے اختلاط والی جگہ پر تعلیم نہیں دینا چاہیے، اور حتی الامکان مکمل طور پر اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ سب ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے۔ یہ خلاصہ کلام میں اس سوال کے جواب کا کہ کسی بھی موڑ پہ شریعت اس مخلوط نظام کی اجازت نہیں دیتی۔ جی بالکل، شریعت خاص کر جب بلوغت کی عمر کو پہنچ رہے ہوں تو اس وقت تو کسی بھی صورت میں اختلاط والی جگہ پر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ پانچواں سوال شیخ اسی مسئلے میں یہ کہ بعض متقی نوجوان بھی ہوتے ہیں جنہیں توحید معلوم ہے، علم معلوم ہے، لیکن ماحول کا اثر ایسا ہوتا کہ وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو جاتے، تو ایکچولی اس کی شروعات کیسے ہوتی، اس کی وجوہات کیا ہے اس فتنے میں ملوث ہونے کی؟ جی بالکل، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نمازی نوجوان، تہجد گزار، قرآن کی تلاوت کرنے والا، علماء سے تعلق رکھنے والا، یہ بھی کبھی اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر ایک دیندار آدمی اس برائی میں مبتلا ہو تو یہ کوئی حقیقت میں غلط بات نہیں ہے۔ کیوں غلط بات نہیں ہے؟ اس لیے کہ انسان غلطی کا شکار ہوتا ہی ہے، کل بنی آدم خطاء، لیکن پھر فوری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی، بہتر وہ نہیں ہے جو گناہ کرتا ہے، بہتر وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے، وخیر الخطائین التوابون۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں ایسے نیک لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیا اس کے اسباب ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم اسباب کی بات کریں، سب سے پہلا سبب جو آج کے دور میں ہے وہ ہے موبائل کا استعمال، انٹرنیٹ کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال۔ اگرچہ کہ یہ چیزیں لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی گئیں، لیکن بعد میں کمانے کے لیے لوگوں نے اسے بے حیائی کا مکمل مرکز بنا دیا اپنے فائدے کے لیے۔ لوگ، ان کے اخلاق، ان کا دین بگڑتا ہے، بگڑے، لیکن کمانے کا ایک ذریعہ بنے، بے حیائی کے مواد کو اس میں نشر کرنا، اس کے ذریعے پیسے کمانا۔ اب نوجوان جب موبائل کا استعمال کرتا ہے تو اسے دیکھنے کے بعد اس کے اندر وہ خواہشات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ زندگی ایسے ہی گزارنا چاہیے، تبھی وہ زندگی کا لطف اٹھا سکتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ بھی جملے استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ جوانی چلی جائے تو پھر دوبارہ یہ موقع نہیں ملتا، جتنا کچھ کرنا ہے ابھی کر لینا ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں بٹھا کر لوگ اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، اس کے علاوہ یہ جو نظر ہے حقیقت میں برائی کی جڑ ہوتی ہے، اسی لیے حدیث میں بھی بات آتی ہے، علماء نے بھی کہا کہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور خاص کر زنا، بے حیائی، فحش، یہ ساری چیزوں کی شروعات نظر سے ہوتی ہے۔ یہ آنکھوں کی نظر کی بات، آنکھوں کی نظر، آنکھوں سے دیکھنا، تو یہ اس کی شروعات ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زنا کے اسباب، مقدمات جو ہوتے ہیں، اس سے روکتے ہوئے اس بات کا حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں، حفاظت کر لیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو حکم نہیں دیا، الگ سے پھر عورتوں کو بھی حکم دیا، جبکہ قرآن مجید کی کئی آیتیں ایسی ہیں جہاں پر مردوں سے خطاب ہے تو اس میں عورتیں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن جب اس مسئلے کی بات آئی تو دونوں کو الگ الگ حکم دیا گیا، اس کی خطرناکی بتانے کے لیے کہ یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ تو یہ بڑا سبب بنتی ہے ایک نیک انسان کے لیے بھی، کیا ہے، نظر کا استعمال، غلط استعمال، غیر محرم کو دیکھنا، بے حیائی کی چیزیں دیکھنا، موبائل کا کثرت استعمال، اور اس میں ایک چیز کیا ہوتی ہے، غلط دوستی اگر ہو، انسان اگرچہ کہ نیک ہے لیکن دوست غلط ہیں، صحبت کا اثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر بھی وہ خیالات آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فلموں کا دیکھنا، ڈراموں کا دیکھنا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلامی
فلمیں کے نام سے لوگ دیکھتے ہیں، ڈراموں کے نام سے دیکھتے ہیں. یہ بھی ایک فتنہ ہے، ایک بڑا فتنہ ہے. بلکہ یہ فتنہ اتنا زیادہ آج مسلم گھرانوں میں ہے کہ پڑوسی ملکوں کے فلمیں اور ڈرامے باقاعدہ ثواب کی نیت سے دیکھنے والے ہیں، تبرک کی نیت سے دیکھنے والے ہیں. اور اس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے، وہ جیسے دیکھتے ہیں نا، ان کے جو نام ہوتے ہیں اپنے بچوں کے نام بھی ویسے رکھتے ہیں اور اپنی زندگی اسی انداز میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل، جس کی وجہ سے ایک اچھا نیک انسان بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اکثر ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنے والے لڑکے لڑکیوں کی جب اصلاح کی جاتی ہے کہ یہ غلط ہے، آپ جاب کریے یقیناً، لیکن شریعت کا لحاظ رکھیے، جب ان کی اصلاح کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ لڑکی یہ لڑکا صرف میرا دوست ہے، میری بہن کی طرح ہے، بلکہ اپنا منہ بولا بھائی بھی بنا لیتے، منہ بولی بہن بھی بنا لیتے. اسے عشق نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کی اصلاح کیسے کرنا شیخ؟ بالکل بالکل. کچھ بات ہے تو انما الاعمال بالنیات کی دلیل دی جاتی ہے کہ اعمال کا دامن تو نیتوں پر ہے. تو ایسے نوجوانوں کو کیسی اصلاح کرنا؟ جی بالکل. دیکھیے، جب آدمی برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنی اس برائی کو اچھائی بتانے کے لیے بہت سارے بہانے ڈھونڈ لیتا ہے. جی. اس میں سے ایک بہانہ یہ بھی ہے، بلکہ قریب میں ایک نوجوانوں کو درس دے رہا تھا. جی. تو اس درس میں مسئلہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا ہے کہ 3 جگہ جھوٹ درست ہے، اور اس میں یہ بھی بات آئی کہ بعض علماء نے کہا کہ یہاں جھوٹ سے مراد توریہ استعمال کرنا ہے، صریح جھوٹ مراد نہیں ہے. بعض نے کہا کہ حدیث کے الفاظ سے صریح جھوٹ مراد ہے. اور اس میں بات آتی ہے، دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو، کہ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے اپنی بیوی کے مسئلے میں کہا تھا کہ وہ میری بہن ہے. جی. میری بہن ہے. جب میں نے یہ بات بتائی تو نوجوان مسکرائے، ہنسنے لگے. میں پوچھا کہ کیا بات ہے، ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہی کہنے لگے کہ آج کے نوجوان بھی غیر محرموں سے تعلقات رکھ کر یہی جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اسلامی طور پر وہ ہماری بہن ہے. دیکھیے، یہ بالکل غلط چیز ہے. اسلام کو غلط انداز میں استعمال کرنا ہے، سنگین جرم ہے. احادیث کو، اسلامی تعلیمات کو اپنے خواہشات کے مطابق ڈھالنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بھئی جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں ہیں انسانی اعتبار سے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسلامی اعتبار سے بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے کہا کہ مومن سب بھائی بھائی ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد ہوں، مومن عورتیں ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے معاون، مددگار، کارساز، ساری چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے کہہ کر ہم کسی غیر محرم سے تعلقات کو قائم کریں. شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. شریعت نے اسلامی رشتے کو ثابت کرتے ہوئے یہ قانون لگایا ہے کہ کوئی لڑکی کسی غیر محرم کو دیکھ نہیں سکتی، بات نہیں کر سکتی اور اپنے تعلقات کو قائم نہیں کر سکتی. اسی طرح کوئی لڑکا کسی غیر محرم کو دیکھ نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا اور اپنے تعلقات کو قائم نہیں کر سکتا. تعلقات اگر ہوں گے تو شریعت کے اعتبار سے ہوں گے، جیسے شریعت نے ہمیں تعلقات کرنے کی تعلیم دی ہے، اور اسی شروط اور قیود کی روشنی میں ہوں گے جو شریعت نے بتایا. لیکن یہ ہیلا بنا لینا، یہ بہانہ بنا لینا کہ یہ نیت کا مسئلہ ہے. دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ آدمی کی نیت پہلے اچھی ہی ہو، اس میں کوئی شک نہیں. کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے، کسی کا خیال رکھنا چاہتا ہے، لیکن شیطان کے لیے یہی چیز موقع دیتی ہے تاکہ اس نیت کو برائی میں بدلنے کی، اور وہیں سے شیطان لوگوں کے درمیان بے حیائی اور برائی کو کلی طور پر عام کر دیتا ہے. اور شریعت میں سختی کے ساتھ اسی لیے منع کیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم کسی مرد سے بات کرتے ہو تو نرم لہجے میں بات مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں برا خیال پیدا ہو.
شریعت کی تعلیم یہ ہے، اور پردے کے آڑ میں رہ کر بات کرو، باہر آ کر تم بات مت کرو۔ یہ سارے رشتے اسلامی طور پر قائم تو ہیں، لیکن اس کا سہارا لے کر برائی کو عام کرنا یہ اور زیادہ خطرناکی ثابت ہو سکتی ہے۔ جی، اور ایک سوال یہ ہے شیخ کہ آج کل کا یہ رجحان خواتین کا بنا ہوا ہے، خاص طور پہ کہ بڑھ چڑھ کر پھیل رہا، اور یہ بات کہ بعض خواتین کے اندر یہ فیمنزم کی بیماری پھیل رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ختیجہ رضی اللہ عنہ بھی کمانے نکلتی تھی، وہ بھی خود ایک تاجرہ تھی، بزنس مین تھی، شریعت کی دلیل بھی دی جاتی کہ میں بھی نکلوں گی اور انڈیپینڈنٹ وومن یعنی اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن بنوں گی، اسلام مجھے اس سے کیوں روکتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیے یہ یورپ سے آئے ہوئے، مغرب سے آئے ہوئے افکار ہیں، جی، انگریزوں کے ذریعے آئے ہوئے نظریات ہیں، جی، آزادی نسواں کا یہ فتنہ جی، کہ عورت بھی مرد کے برابر چلے، جی، عورت بھی مرد کے برابر اپنی زندگی آزادانہ طور پر گزارے، ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ یقیناً اسلام ہمیشہ آزادی ہی کو چاہتا ہے، سبحان اللہ، اسلام میں غلامی درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی غلامی کا حکم نہیں دیا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور جتنا ہو سکے لوگوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ عورت کو بھی آزادی کا حکم ہے، لیکن اس کی اصل آزادی وہی ہے جو شریعت نے دی ہے۔ بالکل، اور عورت کی آزادی میں یہ بات شامل ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کی اطاعت، بچوں کی تربیت، گھر کی دیکھ بھال کرتے ہوئے جب وہ زندگی گزارے گی تو اس کی عزت محفوظ ہے، اس کی عفت محفوظ ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی زندگی پورے طور پر محفوظ ہے، اور اس کی پوری آزادی وہی ہے۔ رہی بات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اگر ہم دیکھیں سیرت کی کتابوں کو پڑھیں تو ہمیں تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال دے کر بھیجتی تھیں، جی، گویا کہ پارٹنرشپ کا بیپار ہوتا تھا، جی، وہ خود سے جا کر تجارت نہیں کرتی تھی، شراکت داری تھی۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ نے یہی کہہ کر مال دیا کہ ہم نے آپ کا نام سنا ہے، آپ اچھی تجارت کرتے ہیں اور نفع زیادہ آپ کو ملتا ہے، تو آپ میرا مال لے کر جائیے، امانت دار ہیں، صادق ہیں۔ تو گویا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ سہارا کسی بھی صورت میں درست نہیں کہ وہ جا کر تجارت کرتی تھیں، بذات خود بازار میں رہتی تھیں، ایسی بات تو ثابت نہیں ہے۔ وہ اپنا مال دیتی تھیں، منافع آپس میں بانٹتے تھے۔ ہاں، بعض صحابیات کا ذکر ملتا ہے، بعض صحابیات کیا کرتی تھیں، کھیتوں میں جا کے کام کرتی تھی، جی، اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی، اور اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ سمجھیے کہ بھائی ایک آدمی غریب ہے، اس کی کمائی تنہا گھر کے لیے ناکافی ہو رہی ہے، اور اس کے کمائی میں عورت بھی ہاتھ بٹاتی ہے تو بالکل کر سکتی ہے شوہر کا ساتھ دینے میں، اور وہ شوہر کے ساتھ رہ کر کرتی ہے، شوہر کی ماتحتی میں رہ کر کرتی ہے، اور وہی چیزیں پردے کے ساتھ رہے گی اور اپنے شوہر کے ماتحتی میں رہ کر کرے گی، غیر محرموں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں رہے گا۔ سمجھیے کہ ایک ایسی عورت ہے جو بیوہ ہے، شوہر نہیں ہے، یتیم بچے ہیں، اب ان کی پرورش کا مسئلہ آتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ باقاعدہ وہ کام کر سکتی ہے۔ شریعت نے کبھی عورت کو کام کرنے سے منع نہیں کیا، جب اس کی ضرورت پڑ رہی ہے کمانے کی تو بالکل وہ کما سکتی ہے، لیکن کیا ہے، حدود میں رہ کر، یہ بے حیائی کے مسائل سے اپنے آپ کو بچا کر، جہاں نگاہوں کی حفاظت ہو سکے، شرمگاہ کی حفاظت ہو سکے، دل کے اندر برائی کے خیال سے بچ سکے، پردے میں رہ کر، غیر محرموں سے دور رہ کر بالکل وہ کمائے۔ اور کتنے ذرائع آج نہیں ہیں، گھر بیٹھے کما سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں، آن لائن بیٹھ کر کما سکتے ہیں، تو کمائیں، اجازت ہے، بالکل آزادی ہے، لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ کمپنی میں جا کر ہی کمانا، بازار میں جا کر ہی کمانا اور اس کے لیے دین کا سہارا لینا، یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اس سلسلے میں آخری سوال یہ ہے شیخ کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو اس بیماری میں ملوث ہے، دن پہ دن ان کا مرض اور بڑھتے جا رہا، اور وہ اپنی زندگی میں اس کا اثر بھی دیکھ رہے، دنیاوی معاملات میں ہو یا اخروی معاملات میں ہو، اثر دیکھ رہے کہ دین سے دور ہو گئے۔ اب ایمان کی کمی کی وجہ سے، توحید کی کمی کی وجہ سے
اور تقوی کی کمی کی وجہ سے زبردست اگر اس فتنے کا شکار ہو گئے تو اگر سدھرنا چاہ رہے، واپس اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا چاہ رہے تو شیطان بڑے راستے پیدا کر دیتا، رکاوٹیں پیدا کر دیتا راستے میں. تو ایسے نوجوان کو کیسا واپس اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا چاہیے جہاں پر فتنے ہی فتنے ہیں؟ جی بالکل، ماشاءاللہ. آخری سوال گویا کہ سمجھیے کہ سارے سوالات کا خلاصہ ہے کہ ایک نوجوان اگر اس فتنے کا شکار ہے تو کیسے وہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا ہے. دیکھیے، جہاں تک بچانے کی بات ہے، پہلے اس بات کا احساس کر لیں یہ ایسی برائی ہے جب آدمی اس میں آگے بڑھتا ہے تو ایک برائی انسان کے اندر کئی برائیاں جنم دیتی ہے. جیسے آنکھوں سے برائی ہو جائے گی، زبان سے ہو جائے گی، آگے نکلے شرمگاہ سے ہو جائے گی، پھر دھوکہ دینا، رشتے ناطے کاٹنا اور بڑوں کے ساتھ بے ادبی کرنا، سارے چیزیں اس سے جڑ جاتی ہیں. تو ایسے وقت میں اگر ایک نوجوان اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لے. یہ سمجھ لے کہ بھائی جس طرح میں ایک لڑکی کے پیچھے یا ایک لڑکی یہ سوچے کہ ایک لڑکے کے پیچھے پڑ کر محبت کا نام لے کر میں اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہی ہوں، تو اصل محبت کے حقدار تو اللہ اس کے رسول ہیں. اللہ اس کے رسول سے اگر میں ایسے محبت کروں تو میری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے حد درجہ محبت کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول سے محبت کا مسئلہ ایسا ہے، کہا کہ جو آدمی مجھ سے محبت کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس حدیث کو سامنے رکھ لیں کہ کوئی اس وقت تک میرے نزدیک کیا ہے محبت کے اعتبار سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کے ماں باپ، اس کے بچے اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ بنوں. اگر کوئی محبوب ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی. جب یہ خیال آئے کہ گویا کہ اس لڑکے سے زیادہ مجھے محبت نبی سے کرنی ہے، اس لڑکی سے زیادہ محبت مجھے نبی سے کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا ایمان والا اسی وقت ہوگا اگر اس کی محبت کی وجہ سے اگر میرے نبی کی محبت کم ہو تو گویا کہ میں مومن ہی نہیں رہا. یہ پہلی چیز. دوسری چیز اس مسئلے میں دیکھیے، نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے اور وہ خشوع خضوع کے ساتھ، اس لیے کہ خود اللہ نے اس کا فائدہ بتایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، نمازوں کی پابندی ہو. اور تیسرا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہو کثرت کے ساتھ. قرآن کی تلاوت، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت یہ انسان کے دل کے اندر ایک نور کو بھرتا ہے، ایمان کے نور کو بھرتا ہے، جس سے شیطان کے احساسات، وسوسے، اثرات انسان کے دل سے نکل جاتے ہیں. اور چوتھی چیز جو ایسے نوجوانوں کو کرنے کی ہے وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا کم استعمال کریں، ویب سائٹس کا کم استعمال کریں اور ایسے ایپ سے بالکل دوری اختیار کر لیں جس کا دنیا اور دین سے کوئی لینا دینا نہیں. جیسے آج کل جو برائیاں آتی ہیں یوٹیوب سے آتی ہیں، فیس بک سے آتی ہیں، انسٹاگرام سے آتی ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے ایپس ہیں. اب اس میں وقت کا ضیاع ہے، بے حیائی میں مبتلا ہونے کا امکان ہے، اور کیا ہے انٹرنیٹ کے ان ایپس کے ذریعے اجنبیوں سے تعلقات ہے، اسی سے برائی عام ہوتی ہے، عشق کا فتنہ بڑھتا ہے. تو اس سے بچ جائیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، احرص علی ما ینفعک، جو چیز تجھے نفع دیتی ہے اس کی حرص کر. اور یہ نفع دینی طور پر، دنیاوی طور پر. جب یہ معلوم ہے کہ یہ عشق نقصان دہ ہے تو اب حدیث کی روشنی میں چاہیے کہ اسے چھوڑ دیں، بچیں اس سے، اور ایسے کام کے تلاش میں نکلیں جو نفع بخش ہے دینی طور پر، دنیاوی طور پر. اور اسی کے معنی کو دوسرے الفاظ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کا بہترین اسلام یہ ہے کہ انسان بیکار کی چیزیں چھوڑ دے
اور اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بیکار ہے، بے حیائی ہے، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس طرح کے ویب سائٹ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ نگاہوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، خلوت سے دور رہیں، کسی لڑکے اور لڑکی سے ملنے سے بالکل دور رہیں، خلوت سے دور رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ چاہیے کہ ایک لڑکا ہو یا لڑکی ہو اپنے آپ کو مشغول رکھیں اچھے کاموں میں۔ جب تک مشغول نہیں رکھیں گے یہ بیکار کے خیالات ذہن میں آئیں گے۔ جب اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کیسے مصروف رکھیں؟ اللہ کی عبادت میں مصروف رکھیں، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے میں مصروف رکھیں، اور حقوق العباد کو ادا کرنے میں مصروف رکھیں۔ والدین ہیں، ان کی خدمت میری ذمہ داری ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کا حق میری ذمہ داری ہے کہ ان کی کیا ہے دیکھ بھال کرنا، ان کے انتظام کرنا۔ جب آدمی اپنے گھر بار کے کاموں میں مصروف ہو جائے یا عبادت میں مصروف ہو گیا تو خود بخود آہستہ آہستہ یہ چیزیں انسان کے ذہن سے نکل جائیں گے اور انسان بچ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فی علمک و عملک۔ ہم اللہ رب العالمین کے سب سے پہلے شکر گزار ہیں، اس کے بعد شیخ محترم شیخ حافظ امین عمری مدنی حفظ اللہ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے سفر کی تھکاوٹ کے بعد، اپنی علمی مصروفیت کے بعد بھی ہم طالب علموں کی دعوت پر آپ نے بغیر کسی شکوہ شکایت کے لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ عشق کے اس موضوع پر بڑے ہی حساس سوالات تھے اور شیخ محترم نے بڑے علمی انداز میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری نوجوان نسل کو اللہ رب العالمین اس فتنے سے بچائے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمارے اس کام کو قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیر۔